السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عنوان مرتدین کا اتصال۔ انفرامین کو قاصدوں کے ہاتھ روانہ کرنے کے بعد صدیق اکبر نے 11 علم تیار کیے اور 11 سردار منتخب فرما کر ایک ایک جھنڈا ہر ایک سردار کو دیا۔ ہر ایک کے ساتھ ایک ایک دستہ فوج کا کیا اور حکم دیا کہ مکہ اور طائف وغیرہ مقامات سے جہاں جہاں اسلام پر ثابت قدم قبائل ملے ان میں سے کچھ لوگوں کو ان قبائل اور ان کے گھر بار کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیں اور کچھ لوگوں کو اپنے لشکر میں شریک کرتے اور ساتھ لیتے جائیں۔ پہلا علم حضرت خالد بن ولید کو دیا اور حکم ہوا کہ اول طلحہ بن ہویلد اسدی پر چڑھائی کرو، پھر اس مہم سے فارغ ہو جاؤ تو مقام بطحا کی طرف مالک بن نویرہ پر حملہ آور ہو۔ دوسرا علم اکرمہ بن ابی جہل کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ یمامہ کی طرف مسلمہ کذاب پر حملہ کرو۔ تیسرا علم شرجیل بن حسنہ کو سپرد ہو کر حکم ہوا کہ کرمہ کی امداد کرو اور یمامہ سے فارغ ہو کر سیدنا موت کی طرف بنو کندہ اور بنو قزایا پر حملہ آوری کرو۔ چوتھا علم خالد بن سعید بن العاصی کو ملا اور حکم ہوا کہ ملک شام کی سرحد پر پہنچ کر اس کی طرف کے تمام قبائل کو درست کرو۔ پانچواں علم عمر بن العاص کو سپرد فرما کر حکم دیا کہ مرتدین بنو قزایا کی طرف جاؤ۔ چھٹا علم حذیفہ بن محسن کو دے کر ملک امان کی طرف جانے کا حکم دیا۔ ساتواں علم عرفجہ بن ہرثمہ کو سپرد کر کے اہل مہرہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حذیفہ اور عرفجہ کو یہ بھی حکم ملا کہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں۔ جب ملک امان میں رہیں تو حذیفہ امیر اور عرفجہ مامور ہوں گے، اور جب میرہ میں ہوں تو عرفجہ امیر ہوں گے اور حذیفہ متحد سمجھے جائیں گے۔ آٹھواں علم ترکہ بن حاجب کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ بنو سلیم اور ان کے شریک حال بنو حوازن کی طرف جاؤ۔ نواں علم سوید بن مقرن کو دیا گیا اور ان کو حکم ملا کہ یمن تہامہ کی جانب جاؤ۔ 10واں علم علامہ بن الحضرمی کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ تم بحرین کی جانب جاؤ۔ 11واں علم مہاجر بن ابی امیہ کو دیا گیا اور حکم ہوا کہ صنعاء کی طرف جاؤ۔ ان تمام سرداروں کو روانگی کے وقت ایک ایک فرمان ایک ہی مضمون کا لکھ کر دیا گیا۔ اس فرمان کا مضمون یہ تھا: جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اوور ٹو امجد بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منشور صدیقی، یہ عہد نامہ ہے ابوبکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو خاص سردار کو دیا جاتا ہے جب تک وہ لشکر اسلام کے ساتھ مرتدین سے لڑنے کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ اس سردار سے ہم نے اقرار لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ظاہراً و باطناً اپنے تمام کاموں سے ڈرتا رہے گا۔ ہم نے اس کو حکم دیا کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں مرتدین سے لڑے، مگر پہلے ان پر تمام حجت کر لے، ان کو اسلام کی دعوت دے۔ اگر وہ قبول کر لے تو برائی سے باز رہے، اگر وہ قبول نہ کرے تو ان پر حملہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ اسلام کا اقرار کرے۔ پھر ان کو فرائض و حقوق سے آگاہ کیا جائے، جو ان پر فرض ہے وہ ان سے لیا جائے، جو ان کو حقوق ہے وہ ان کو دیا جائے۔ اس میں رعایت کسی کی نہ کی جائے۔ مسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے سے روکا جائے۔ جس نے احکام اللہ خداوندی کا انکار کیا اس سے برائی کی جائے، اور جس نے جب کو قبول کر لیا وہ بےگناہ سمجھا جائے گا، اور جو شخص اقرار باللسان کے بعد دل میں کچھ اور عقیدہ رکھتا ہوگا اس کا ساتھ خدا تعالیٰ اس سے لے لے۔ جو لوگ منکر ہو کر لڑائی تک نہ ہو جائیں گے اور خدا تعالیٰ پر مسلمانوں کو روزہ عطا کرے گا تو مال غنیمت علاوہ خمس سے تقسیم کر دیا جائے گا۔
ملتمس ہمارے پاس بھیجا جائے گا۔ ہم نے یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ سردار و لشکر اپنے ہنگائیوں کو اجرت اور فساد سے منع کرے اور کسی غیر کو اپنے لشکر میں داخل نہ ہونے دے جب تک کہ اس کو اچھی طرح جان پہچان نہ لے، تاکہ دشمنوں کی فتنہ سے محفوظ رہے۔ یہ بھی ہدایت کر دیا کہ مسلمانوں سے نیک سلوک کرے، روانگی اور قیام میں لوگوں سے نرمی کرے اور ان پر رحم کرے۔ نشست و برخاست اور گفتگو میں ایک دوسرے کے ساتھ رعایت نرمی کو محفوظ رکھا جائے۔ یہ تمام سردار ماہ جمادی الاخر 11 ہجری میں یا اس کے بعد مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر اور اپنے مقررہ علاقے کی طرف جا کر مصروف عمل ہوئے۔ جزاک اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ آج کا ہمارا یہ سیشن اللہ پاک قبول کریں، اور یہ کمپلیٹ ہوا یہیں پہ۔ جی اب ہم چلتے ہیں انجینئر صاحب کی طرف، اور